اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ رام سینا کے بدنام زمانہ لیڈر پرمود متعلق پر ریاست گوا میں داخل ہونے پر پابندی۔ کمٹا میں الاتحاد یوتھ کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی، افتتاحی اجلاس کا انعقاد، علماء اکرام کے بیانات۔ دہشت گردی کے الزامات کے تحت عمر قید کی سزا پائے مسلم نوجوانوں کو کورٹ نے کیا بری، جمعیت علماء مہاراشٹر کی کامیابی۔ جملہ ثابت ہوا بی جے پی کا نعرہ، 213 امیدواروں کی فہرست میں کوئی مسلمان نہیں۔ ترکی میں صدارتی نظام کی نفاذ سے متعلق آئینی دفعہ منظور، ارکان پارلیمان کی اکثریت کی ووٹ۔ گانتونامو سے 2 قیدی عمان پہنچا دیے گئے، مذکورہ جیل میں قیدیوں کی تعداد 45 رہ گئی۔ یو پی میں انتخابات کی آمد اور مسلمان۔ ناظرین، ہندوستان کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں اور یو پی کا انتخاب تو انتخاب ہے، یعنی بڑا دلچسپ۔ دیکھنا نہ بھولیں اسی پس منظر میں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ کمٹا تعلقے کے تمام مسلم طبقات کے نوجوانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے ان کی فلاح و بہبودی کے بارے میں اقدامات کرنے اور اصلاح کے ساتھ ساتھ تعلیم و دیگر میدان میں آگے بڑھانے کے لیے یہاں کے سربراہ آوردہ لوگوں نے الاتحاد یوتھ کمیٹی کمٹا نامی ایک تنظیم کو وجود میں لایا ہے، جس کی اطلاع عام اور افتتاح کے لیے ایک مجلس سجائی گئی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر قاضی جماعت المسلمین منکی مولانا محمد شکیل احمد سکری ندوی بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے اجلاس میں موجود عوام سے اتحاد کا دامن تھامے رکھنے کی تلقین کی، اس کے فوائد اور قوم سے جڑے نہ رہنے کی صورت میں ہونے والے نقصانات کو سامنے رکھا اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس تنظیم سے جڑ کر اتحاد کا ثبوت پیش کریں، قوم و ملت کی فلاح کے بارے میں سوچیں۔ مولانا موصوف کے ہاتھوں اتحاد تنظیم کا مونوگرام بھی منظر عام پر لایا گیا۔ مدرسہ محمدیہ کے حال میں منعقدہ اس نشست کی صدارت جناب محسن قاضی کر رہے تھے، جبکہ مہمان اعزازی کے طور پر مولانا منت اللہ قاسمی امام و خطیب جامع مسجد کمٹا اور جناب اکبر ملا صدر کمٹا مسلم ایسوسی ایشن شریک تھے۔ یوتھ کمیٹی سیادتاً نوجوانوں کی دینی تعلیم، کھیل، تعلیمی تعاون کے علاوہ دیگر فلاحی اسکیموں پر زیادہ توجہ دے گی۔ اس بات کی اطلاع دینے والے کمٹا کے نمائندے سجاد قاضی نے اس نشست میں مہمانوں کا استقبال کیا، ریاض خان نے نسامت سنبھالی، جبکہ جناب امجد شیخ نے شکریہ کی کلمات پیش کیے۔ پنجی سی رام سینا لیڈر پرمود متعلق اور اس کے حواریوں کو گوا میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پابندی 60 دنوں تک جاری رہے گی، کیونکہ گوا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس لیے لا اینڈ آرڈر کے تحت اس طرح کا فیصلہ لیے جانے کی بات پولیس انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ نارتھ گوا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی جانب سے خلاصہ کیا گیا ہے کہ پرمود متعلق اور اس کے حواریوں کے بیانات سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا۔ یاد رہے کہ متعلق کے حواریوں کی جانب سے منگلور میں ایک پب پر حملے کے بعد سے رام سینا کے لیڈران پر مختلف علاقوں میں داخلے پر پابندی عائد کی جاتی رہی ہے۔ ممبئی دہشت گردی کے الزامات کے تحت نچلی عدالت سے عمر قید کی سزا پائے 2 مسلم نوجوانوں کو آج اس وقت بڑی راحت حاصل ہوئی جب اتر پردیش کی لکھنؤ ہائی کورٹ کی ایک 2 رکنی بینچ نے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے داخل کردہ عرضداشت پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ملک دشمن سرگرمیوں کے الزامات سے باعزت بری کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ البتہ ان نوجوانوں کے خلاف دھماکہ خیز مادوں کا ذخیرہ رکھنے کے الزامات کے تحت نچلی عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے فیصلے کی سماعت بعد میں کرنے کا حکم جاری کیا۔ گزشتہ 15 برسوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقید ان نوجوانوں پر اگر دھماکہ خیز مادہ رکھنے کا الزام ثابت بھی ہو جاتا ہے تو وہ بآسانی جیل سے رہا ہو جائیں گے، کیونکہ قانون کے مطابق اس الزام کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا محض 10 برسوں کی ہی ہو سکتی ہے۔
ان نوجوانوں کی قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر یعنی ارشد مدنی صاحب قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے ممبئی میں اطلاع اخبار نویسوں کو دی اور بتایا کہ ملزم سلیم قمر اور الطاف حسین کو 14 جنوری 2001 کو اتر پردیش پولیس نے دھماکہ خیز مادہ رکھنے اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے تحت گرفتار کیا تھا اور ان کے قبضے سے RDX زندہ کارتوس، ٹائمر، بیٹری و دیگر مواد ضبط کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس سے وہ رام جنم بھومی ایودھیا یعنی فیض آباد میں بم دھماکہ کرنا چاہتے تھے۔ فیض آباد کی خصوصی گینگسٹر عدالت نے الطاف حسین اور سلیم قمر کو تعزیرات ہند کی دفعات 121 اور 122 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اسی طرح دھماکہ خیز مادے کے قانون کی دفعات 3، 4، 5 کے تحت 10 سالوں کی سزا تجویز کی تھی۔ گلزار اعظمی نے کہا کہ نچلے عدالت سے ملی سزاؤں کے خلاف لکھنؤ ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی گئی تھی، جس کی سماعت گزشتہ 2 سالوں سے جاری تھی، جس پر آج سماعت عمل میں آئی، جس کے دوران 2 رکنی بینچ کے جسٹس یس چوہان اور جسٹس اننت کمار نے ملزمین کو ایک جانب جہاں عمر قید کی سزاؤں سے بری کر دیا، وہیں دھماکہ خیز مادہ والے قانون کے تحت تجویز کی گئی 10 سال کی سزا والے معاملے کی سماعت ملتوی کر دی۔ ملزمین کی مقدمات کی پیروی کے لیے صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر دہلی سے ایڈوکیٹ عارف علی اور لکھنؤ کے وکیل محمود عالم کو مقرر کیا گیا تھا، جنہوں نے لکھنؤ ہائی کورٹ کے سامنے مدلل بحث کی، جس کے بعد آج بالآخر ملزمین کو دی گئی عمر قید کی سزاؤں کو ختم کر دیا گیا۔ نئی دہلی، سب کا ساتھ سب کا وکاس BJP کا یہ نعرہ انتخابی مہم کے دوران اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن زمینی حقیقت اس سے الگ ہے۔ اگر آپ UP اور اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات کے لیے BJP کی جاری پہلی فہرست پر نظر ڈالیں تو ایک بھی مسلم امیدوار نظر نہیں آئے گا۔ BJP نے UP میں 149 اور اتراکھنڈ میں 64 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ یہ صورتحال تب ہے جب پارٹی میں ایک لمبی مدت سے اقلیتی مورچہ بھی سرگرم ہے۔ سنگھ کے تابع رہ کر مسلم راشٹریہ منچ بھی کہیں نہ کہیں زمین پر BJP کی ہی مدد کرتا ہے۔ PM مودی بھی اکثر اپنی تقریروں میں مسلمانوں کو تحفظ کا بھروسہ دیتے ہوئے BJP کو مسلمانوں کی ہمدرد بتانے کی کوشش کرتے رہے۔ UP اتراکھنڈ سمیت 213 امیدواروں کی فہرست میں ایک بار پھر BJP نے بھروسہ جتانے کے موقع پر مسلمانوں کو مایوس کر دیا ہے۔ 2012 کے UP اسمبلی انتخابات میں بھی صرف ایک مسلم کو ہی بدایوں سے ٹکٹ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ BJP کو 430 اسمبلی سیٹوں والے UP میں ایک بھی ایسا مسلمان چہرہ نہیں ملا تھا جسے وہ انتخابی میدان میں اتار سکے۔ انقرہ، ترکی کی پارلیمان آئینی اصلاحات کے مجوزہ پیکیج کی منظوری کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اس کی منظوری کے بعد ملک میں صدارتی نظام کے نفاذ کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ انقرہ میں پارلیمان کے رات گئے اجلاس کے دوران میں آئینی اصلاحات کے مجوزہ پیکیج میں شامل ایک حتمی دفعہ کی منظوری دی ہے اور ارکان پارلیمان کی اکثریت نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ دفعہ اور آئینی اصلاحات کا پیکیج حکمراں جماعت آق نے پیش کیا۔ اب ارکان اس پیکیج میں شامل تمام 18 دفعات کی منظوری دیں گے۔ ان کے تحت ملکی آئین میں ترامیم کی جائیں گی اور صدر کے اختیارات بڑھا دیے جائیں گے۔ آئینی اصلاحات پر پارلیمان میں رائے شماری کے نتائج کی توثیق کے لیے ارکان دوسرے اور آخری مرحلے میں پھر ووٹ دیں گے۔ اگر 550 اراکین میں سے کم 330 نے اصلاحات بل کے حق میں ووٹ دے دیا تو پھر اس پر قومی ریفرینڈم کا انعقاد کرایا جائے گا۔ مسقط، بدنام زمانہ امریکی جیل گوانتانامو سے 10 قیدیوں کو خلیجی عرب ریاست عمان پہنچا دیا گیا ہے۔ ان قیدیوں کی قومیتیں ظاہر نہیں کی گئی، لیکن ان کی منتقلی کی عمان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کیوبا کے جزیرے پر خلیج گوانتانامو کے امریکی فوجی حراستی مرکز سے عمان منتقل کیے جانے والے ان قیدیوں کو فی الحال عبوری طور پر عمان میں رکھا جائے گا، لیکن اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ مستقل طور پر ان افراد کو کہاں رکھا جائے گا، جو مشتبہ دہشت گردوں کی حیثیت سے برسوں تک گوانتانامو کی جیل میں امریکی فوج کی حراست میں رہے۔ ان 10 قیدیوں کی گوانتانامو کیمپ سے عمان منتقلی ایک ایسے وقت پر عمل میں آئی ہے جب امریکی صدر براک اوباما کے عہدے صدارت کی دوسری مدت چند روز بعد 20 جنوری کو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل،
افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔